رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد۔ عقائد میں ہماری گفتگو امامت پہ چل رہی ہے، اور امامت کے ضمن میں ہم لوگ ولایت فقیہ جو کہ امامت کی نیابت ہے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور ولایت فقیہ میں اصل بات کو پیش کرنے سے پہلے 8 مقدمے کی بات ہوئی تھی کہ یہ 8 مقدمے ہیں وہ عرض کریں گے، جن میں سے الحمدللہ 7 مقدمات پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور آج ہم 8ویں مقدمے پہ بات کریں گے کہ یہ 8واں مقدمہ جو کہ اس سلسلے کا آخری مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے دلائل پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ولایت فقیہ سے متعلق جو بھی ہماری گفتگو چل رہی یہ ہوگی۔ اس بیچ اگر کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا اب تک آیا ہو، یا کوئی اشکال کہ جس کی وجہ سے آپ کو شبہ ہے، اطمینان نہیں ہے، خود شبہ ہونا کوئی حرج یا عیب نہیں ہے، آدمی ایک چیز نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس کو اسے بیان کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کے لیے کلیئر نہیں ہے تو آپ حتماً وہ سوال نوٹ کر لیں، تو جب تک ہماری گفتگو چلے گی انشاءاللہ اس گفتگو کے بیچ میں وہ سوال حل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں حل ہوتا ہے تو بعد میں پھر ہم لوگ ان سوالات کے جوابات پہ بات کریں گے۔ ایک دوسرے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال نہ ہو لیکن معاشرے میں وہ سوال ٹہل رہا ہے، سماج میں آپ کو کسی کو جواب دینے کے لیے جواب چاہیے یا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جواب چاہیے، تو وہ بھی آپ ہم کو بھیجیے، تو ہم انشاءاللہ بعد میں پھر یہ جو باتیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد ابھی اس میں بھی سوالات ہیں، ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آخر میں جا کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، تو اسی طریقے سے وہ سوال جواب حتیٰ اس کی سلائیڈ بھی بنا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گا، چونکہ بہرحال یہ ایک اختلافی موضوع بنایا گیا ہے، نہیں اختلافی موضوع، دیکھیں اختلافی موضوع کچھ ہوتے ہیں اور کچھ بنائے جاتے ہیں، جب بنا دیے جاتے ہیں تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں اختلافی موضوع ہے۔ ولایت فقیہ متفقہ موضوع ہے، اختلافی موضوع نہیں ہے۔ دشمن کی پالیسی ہے کہ دشمن جس چیز کو کمزور کرنا چاہتا ہے اس کو اختلافی بنا دیتا ہے، اور یہ ولایت کے ساتھ ہمیشہ کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ولایت فقیہ آج خود کیمرہ بند ہے، ولایت فقیہ آج اختلافی ہو گیا ہے تو اور اس سے پہلے ساری نہیں، خود جب امام علی علیہ السلام کی ولایت تھی تو اس کو اختلافی بنایا گیا۔ امام علی کی ولایت کو اختلافی بنایا جا سکتا ہے تو ولایت فقیہ کو اختلافی بنانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ تو دشمن نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو پستی میں ڈھکیلنے کے لیے، مسلمانوں کو ترقی سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو لیڈرشپ، صحیح پرفیکٹ لیڈرشپ سے دور رکھنے کے لیے، صحیح سسٹم سے دور رکھنے کے لیے ہمیشہ ولایت کے نظام، ولایت کے سسٹم کو، ولایت کو جو کہ مسلمانوں کی واقعی اور بہترین لیڈرشپ ہے، اس کو اختلافی بنایا تاکہ مسلمان اپنی لیڈرشپ سے دور ہو جائے تو خود بخود ترقی نہیں کرے اور اس کے سامنے مسائل و مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اوکے، اس طرح سے سوالات کو جمع کریں، آپ میں سے کوئی ایک جمع کریں سوالات کو۔ احمد صاحب آپ ہی جمع کریں، اور بھی اگر کسی کو سوال ہو تو یہاں پہ بھیجیں، احمد صاحب جمع کر کے ہم کو میسج یا میل کر دیں گے، اور پھر جب یہ ہماری یہ بحث ہو جائے گی تو پھر ہم ان سوالات کو ایک ایک کر کے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو میں ہی آپ کے سوالات حل ہو جائیں، لہٰذا اس کو اختلافی بنا۔ خوب، آج ہم آ رہے ہیں 8ویں، ابھی وہ بحث اگر اس پہ بات کریں گے تو پھر الگ ہو جائے گی اور ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ آج ہم 8ویں مقدمے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ 8واں مقدمہ، غیبت کے زمانے میں حکومت کی تشکیل، حکومت کے شکل دینا، تشکیل کہتے ہیں کہ شکل دینا یعنی بنانا، حکومت کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ خب ولایت فقیہ کی مشروعیت، مشروعیت شریعت سے، یعنی شرعی اعتبار سے یا شرعی طریقے سے، شرعی راستے سے جو چیز ہمارے لیے صحیح ہو، یا شریعت جو اس کے لیے حکم دیتا، تو مثلا کہتے ہیں فلاں چیز کی مشروعیت کیا ہے، یعنی شریعت میں اس کے صحیح ہونے کے متعلق کیا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے حکومت اسلامی ولایت فقیہ کی مشروعیت پہ بات کی گئی ہے کہ ولایت فقیہ کی مشروعیت
علماء اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو امام اصل سے زیادہ مشابہ ہو اس کو حکومت کے لیے منتخب کر لیں یا حکومت کو اس کے حوالے کر دیں۔ حاکم ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک آدمی الگ سے کوئی حاکم بن کے آ گیا۔ ہم لوگوں میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حاکموں کو، لیڈر کو ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ شاید امام زمانہ کو اس لیے قبول نہیں کریں گے، اور جیسا ہی ذہنیت اس وقت بھی تھی کہ یہ ہمارے ہی تو جیسے ہیں، ان کو ایک تصور ہے کہ ایک الگ۔ اور بھی لوگ مثلا جب بہت زیادہ فضائل پڑھتے ہیں، ایک کلپ آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگر ہم کو یاد رہا تو ہم ڈالیں گے، آپ لوگ سنیے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کیوں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ائمہ کو، معصومین کو انسانوں سے الگ کر دیں۔ ابھی یہ کلپ آئی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس میں ایک ذاکر کہتا ہے کہ جس وقت مثلا امام علی پیدا ہوئے، جناب ابو طالب گئے نجومی کے پاس، اس سے کہا زائچہ نکالو، زائچہ بنایا اس نے، پھر اس کے وہ خطابت کے انداز میں ایک زائچہ پھینک دیا کاٹ کے، دوسرا۔ آخر میں جناب ابو طالب کہتے ہیں کیا ہوا بھائی، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابو طالب جو تم بتا رہے ہو، اس وقت میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اب نعوذ باللہ اللہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ بتائیں اس حد تک، اور پبلک خوش ہو رہی ہے، یعنی یہ مسلمان پڑھنے والا، مسلمان سننے والے، تعریف کرنے والے، جبکہ اس بات کے بعد واقعی کوئی بھی مسلمان نہیں بچتا ہے، کیونکہ یہ بہرحال کفر ہے اللہ کے بنیادی اور بیسک صفات میں سے۔ ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ائمہ یا لیڈر کو ایک اپنے سے الگ سمجھنا چاہتے ہیں، الگ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس بات پہ زور دیا کہ مثلا امام علی خدا ہیں، امام علی خدا جیسے ہیں، امام علی کے اندر اللہ کی صفات پائے جاتے ہیں، نصیری صحیح کہتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جن نصیریوں کے امام علی نے قتل کیا، آج ہم لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور امام علی کے غضب میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کتنے ذاکرین اور کتنے لوگ اس طرح کے یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا ائمہ یا معصومین یہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے بلند اور بزرگ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے بہتر انسان ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی یا معصومین انسان نہیں ہیں، تو اب ظاہر سی بات سب سے اشرف، سب سے بہتر تو انسان ہو گیا، تو اب امام علی کو نعوذ باللہ انسان سے پست ہونا چاہیے۔ تو اس طرح تو امام علی ہم سے نعوذ باللہ استغفر اللہ پست ہو گئے، جو کہ بہرحال نہیں ہے، غلط ہے۔ تو یہ بیچارے تعریف کے چکر میں جتنا، جب لمٹ سے زیادہ یا جہالت کی بنیاد پہ تعریف کرتے ہیں، تو وہ پھر تعریف نہیں ہو جاتی ہے، وہ نعوذ باللہ توہین ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایک الگ سے تصور کرتے ہیں کہ الگ کی مخلوق ہو کہ جو ہمارے لیے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے کوئی حاکم تھوڑی نازل ہوگا کہ الگ سے آ گیا ہے، یا اللہ کسی کو آئے گا اور آنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہاتھ پکڑ کے رسول کو، امام کو بھی نہیں بٹھایا، خود رسول تھے، اس لیے انہوں نے امام علی کا اعلان کر دیا، امام نے نائب خاص کا اعلان کیا، اور اس کے بعد نائب عام کے لیے شرائط بتا دیا۔ اب جب شرائط بتا دیا تو الگ سے امام تھوڑی آ کے سب سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے نائب ہے، نہیں، وہ شرائط کے مطابق۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جس کے اندر وہ شرائط پائے جا رہے ہوں وہی ہمارے لیے نائب امام ہے، نائب امام بعنوان حاکم، ہم حکومت کو اسی کے حوالے کر دیں۔ اگر پہلے والی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر 100 نہیں تو کم میں جتنا بہتر، مثلا ہمارے پاس جو سب سے بہتر ہے وہ ہو سکتا ہے 60% ہو ہمارے پاس۔ خوب ایک وقت ایسا ایک استاد صالحی تھے افغانستان کے، وہ حوزے میں اصول پڑھاتے تھے، شہید صدر کی بہت کتابیں پڑھاتے تھے، شہید صدر کی کتابیں حلقات، حلقہ اولا ثانیہ ثالثہ، تو وہ اکثر یہ مثال دیتے تھے کہ کل کو جب پوری دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، تنہا آپ ہوں گے، اور اس وقت آپ مجتہد ہوں گے، تو آپ یہ فتویٰ دیں گے۔ ایک ایسی سچویشن، ایک ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ سے بہتر کوئی نہ ہو، آپ ہی ایک ایسے ہیں کہ جو مثلا بنسبت دوسروں کے امام سے زیادہ نزدیک ہیں، بھلے ہی چاہے 10% ہو، 5% ہو، باقی بیچارے مائنس ہیں، زیرو ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو امام سے نزدیک ہوگا وہی ولی فقیہ ہوگا، شاید وہ 25% ہو، 30 ہو، 50 ہو، یا 99 تک ہو، کتنا بھی ہو سکتا ہے، جو سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ امام سے نزدیک ہوگا۔ لہٰذا اب لوگ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اندر سب سے مناسب ہے، حکومت کو اس کے حوالے کر دیں، وہ مشروعیت ہے، اور یہ عوام کے کا سپورٹ ہے، عوام کی مقبولیت ہے۔ مشروعیت اور مقبولیت ملتی ہے تو حکومت بنتی ہے،
ایک بھی اگر کم ہوگا تو حکومت نہیں بنے گی۔ تو اب سوال اس بات کا ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے، جیسے کہ مراجع کی بحث جب آتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، خود آغا سیستانی اور دوسرے مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ کون مرجع ہے۔ مجتہد بھی حتیٰ ہے پہچاننا، یہ ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کون عالم ہے، عالم کا پہچاننا ہر ایک کی بس کی۔ پھر کون پہچانے گا عالم؟ جو انسان خود مجتہد ہو یا اجتہاد کے نزدیک ہو، وہ یہ طے کرے گا کہ عالم کون ہے۔ تو اب ہم لوگ کوئی نہیں طے کر سکتے یہاں پہ اس مسئلے میں آ کے، ہم آپ سب برابر، ہم نہ ہم طے کر سکتے ہیں نہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ عالم کون ہو۔ تو خب اس کے لیے جب تک یہ سسٹم ہمارے پاس نہیں تھا حکومت اسلامی کا، حوزے کے مراجع وہ آیات اعظام علماء اساتذہ مل کے طے کرتے تھے۔ اب الحمدللہ سسٹم ہے، بہت ہی سسٹمیٹک کام ہو گیا ہے، مجلس سے وہ کیا نام ہے جامع مدرسین ہے وہ طے کر دیتی ہے کہ اس میں سارے لوگ اسی معیار کے ہیں، وہ لوگ مل کے طے کرتے ہیں کہ کون عالم ہے اور کس کی تقلید ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال وہ کرے گا جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ خود ہم لوگوں میں یہ اطلاع نہ ہو، بلکہ ہے ہی ایسا جب مرجعیت کے لیے تو حکومت کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ ہم ایسے افراد کو چنے کہ جو مثلا حکومت اسلامی کو سنبھال سکیں۔ اب ہم لوگ مل کے کسی کو اپنا وکیل بنائیں گے کہ وہ وکیل جا کے یہ طے کرے کہ کون ولی فقیہ ہو سکتا ہے۔ وکیل کے اندر وہ شرائط پائے جانے چاہیے، وکیل کے اندر صلاحیت پائی جانی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں ہندوستان میں یہ چیز مبتلا ہے، یعنی پریکٹیکل اس میں نہیں ہے، ایران میں ہے۔ لہٰذا اسی الیکشن کو وہاں پہ مجلس خبرگان کا الیکشن کہتے ہیں۔ ہر علاقے سے ایک آدمی جو کہ واقعی مجتہد ہوتا ہے، آیت اللہ ہوتا ہے، اس کا وہ الیکشن میں جیت کے پھر جاتا ہے مجلس خبرگان میں۔ اب یہ مجلس خبرگان بیٹھ کے طے کرتی ہے کہ کون آدمی ہے کہ جو ولی فقیہ ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کون ہے کہ جو حکومت اسلامی کو سنبھال سکتا ہے، حکومت کو چلا سکتا ہے، کس کے اندر حکومت اسلامی چلانے کی صلاحیت سب سے بہتر پائی جاتی ہے۔ یہ ولی فقیہ یہ مجلس خبرگان ولی فقیہ کا انتخاب کر کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں، بلکہ نظر رکھتے ہیں یہ کہ ولی فقیہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے۔ تو خوب ولی فقیہ کا انتخاب کرنا بھی مجلس خبرگان کا کام ہے، اور ولی فقیہ پہ نظر رکھنا بھی، کیونکہ ولی فقیہ معصوم نہیں ہے۔ یقیناً مقام معظم رہبری جن کے لیے علماء کے درمیان مشہور ہے کہ آپ نے مکروہ کام کو بھی نہیں انجام دیا ہے، آپ سے کوئی لغزش فی الحال جو حالات ہیں ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معصوم نہیں۔ ذہنی اعتبار سے ہم کو، اس اعتبار سے کل کو اگر دیکھیں اسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں، کل کو اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو ہمارا موجودہ ولی فقیہ ہے یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اب یہ مجلس خبرگان کی ذمہ داری ہے کہ آئے گی اور آنے کے بعد ان کو، ابھی آگے کی سلائیڈ میں یہی چیز ہے، آئے گی اور آنے کے بعد ان کو معزول کر دے گی، اور معزول کر کے ایک نئی ولی فقیہ کا انتخاب کرے گی مجلس خبرگان۔ لہٰذا جب تک مجلس خبرگان اس ولی فقیہ، اس فرد، اس شخص کی تائید کریں گے وہ لوگوں میں حاکم ہوگا۔ لیکن اگر ولی فقیہ جو ہمارے شریعت کا راستہ ہے، امام کے بتائے ہوئے راستے ہیں، جو شرائط ہیں اس سے خارج ہو جائیں تو مجلس خبرگان اعلان کر دے گی کہ یہ کافی نہیں ہے، رائے دے گی کہ یہ انسان حکومت اسلامی کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ مل کے اپنے میں سے ہی کسی نئے فرد کا انتخاب کریں گے، نئے فرد آ کے وہ اس نظام کو، سسٹم کو، ذمہ داری کو سنبھالے گا اور بہترین طریقے سے چلائے گا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے نظام ولایت اور ولایت فقیہ مضبوط ہوتی ہے کہ اگر مقام معظم رہبری ایک کام کو کر رہے ہیں تو جہاں ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، جہاں ان کا اپنا علم ہے، جہاں ان کا اپنا تقویٰ ہے، جہاں ان کا اپنا کردار ہے، خلوص ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے ہر کام پہ پوری مجلس خبرگان کی تائید شامل ہے، اور پوری مجلس خبرگان کی نظر جمی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف، شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے، کوئی بھی کام شریعت کے نقصان میں، اسلام کے نقصان میں نہیں ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔
خوب ابھی ہم خود مجلس خبرگان پہ تفصیلی بحث نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو جو سوالات کا سلسلہ اس میں شریک کریں، انشاءاللہ جب ہم لوگ بات کریں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ اگرچہ مجلس خبرگان خود ایک موضوع ہے، اس کے مختلف جہات پہ بات کرنی چاہیے کہ اس میں اہل سنت ہیں، کیوں ہیں، نہیں ہوتے تو نقصانات کیا ہے، دوسرے ملک سے کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے باتیں ہیں، لیکن ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں۔ خوب یہ ہمارا 8واں مقدمہ تھا کہ جو کہ ختم ہو گیا۔ اب اگر یہاں تک کسی کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ سوال کیجئے، نہیں تو پھر ہم دلائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہراً نہیں ہے سوال، خوب اگر سوال نہیں ہے تو ہم دلائل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، اگر کسی کام کو عقل یہ کہتی ہے کہ ہونا چاہیے لیکن کسی وجہ سے نہ ہو پائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے کم والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ چھوڑ دے۔ مثلا معصوم کی یہ مثال پہلے گزر چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ مثال دی تھی وضو اور تیمم کے نماز کی، کھڑے ہو کے نماز اور بیٹھ کے نماز کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو خوب وہ مقدمہ ہمارے ذہن میں ہے، دلیل کہ ایک کام مثلا عقلاً اس کو ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے اس کام کو ہو، لیکن ہماری طاقت، پاور، جو ہمارے امکانات ہیں، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، ذریعے ہیں، وہ مثلا کم ہیں، اس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ پوری طرح چھوڑ دیں؟ نہیں، عقل کہتی ہے کہ جو اس سے کم والا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو مثلا اپنی زندگی گزارنے کے لیے بزنس، سروس، ایک انکم کی ضرورت ہے۔ یہ آدمی اس نے حساب لگایا، اس نے سوچا کہ ہمارا مثلا مہینے کا خرچ مثال کے طور پہ 80,000 بالفرض۔ اب یہ تمام ڈھونڈ کے آیا، اس کو 80,000 منتھلی سیلری کی جاب نہیں ملی، کوئی ایسا کام نہیں ملا کہ جس میں 80,000 منتھلی انکم ہو، تو کیا کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، نہیں۔ اب مثلا اس کو ایک جگہ پہ جاب ملی جو 60,000 مہینہ، عقل کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب 80 نہیں مل رہی جب تک، اس وقت تک یہ 60 والی لے لو، جس دن 80 والی ملے گی اس دن جو بھی شرائط ہوں گے، ایک مہینے کے اطلاع یہ وہ جو بھی ہوں گے، اس کے حساب سے اس کو چھوڑ کے 80 والی لے لیں گے۔ تو عقل یہ نہیں کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کام کو 100% نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر 100% چھوڑ دیں، نہیں، عقل کہتی ہے کہ اگر 100% نہیں کر پا رہے ہیں تو مثلا 80%، 90%، 95%، 70%، 60%، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ یہ ہو گیا اس دلیل کا پہلا حصہ، جس کو ہم کہتے ہیں صغرا، کبرا، پھر اس کے بعد نتیجہ۔ اب آئی کبرا، دو سینٹنس ہوتے ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کے پھر نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ذاتی اور عقلی ہے، لیکن فی الحال ابھی ممکن نہیں۔ ہمارے ولی کون ہے؟ واقعی ولی معصومین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 100% یقیناً واقعی ولی معصوم ہے۔ اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اللہ کے جلد ان کا ظہور ہو، عربی میں بھی یہی دعا تھی، اس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کر دیا کہ جلدی جلدی ان کا ظہور ہو، جیسے ہی ان کا ظہور ہوگا ہمارے اصل حاکم وہی ہوں گے، لیکن ابھی وہ نہیں ہے، ابھی غیب میں، پردہ غیب میں، ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل کیا کہتی ہے کہ اب جب وہ 100% ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کے جو بعد والے مرحلے ہیں ان میں سے ہم کسی کا انتخاب کریں، یعنی علماء میں سب سے بہتر جو ہے، جو علماء میں سب سے بہتر ہوگا وہ امام سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اس لیے عقل کہتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں ولایت فقیہ کا ہونا چاہیے یا ولی فقیہ کی حکومت کا ہونا چاہیے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر امام پردہ غیب میں ہے تو حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ جو بیچارے اختلاف کرتے ہیں کتنے نادان ہیں، کتنے بیوقوف ہیں۔ آیا اصل حکومت سے انکار کرتے ہیں کہ غیبت امام میں اصل حکومت نہیں ہونی چاہیے یا علماء کی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ خب اگر یہ انکار کرتے ہیں کہ اصل حکومت نہیں ہونی چاہیے تو یہ احمق ہیں، گدھے ہیں، گدھے بھی نہیں، گدھوں کا بھی اپنا مثلا کچھ سسٹم ہے، کچھ کسی کی بات سنتے ہیں، اور بدتر ہیں یہ، حجر پتھر ہیں یہ، کیونکہ پتھروں میں لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، ورنہ حیوانوں میں تو بہرحال بہت سارے ایسے حیوان جن میں یہ سسٹم ہوتا ہے لیڈرشپ کا، بہت سارے حیوانوں کا مزاج ہے۔ تو یہ بیچارے کتنے مسکین ہیں عقل کے اعتبار سے، کتنے یتیم ہیں کہ جو اصل حکومت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ایک دم بدیہی چیز، جو ایک دم کلیئر چیز ہے، واضح چیز کا۔ خوب اگر یہ اصل حکومت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں علماء کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ دشمن کے آدمی ہیں، اگرچہ عمدن یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ اگر علماء حکومت نہیں کریں گے
تو دشمن کے لیے حکومت کا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر دشمن آ کے ہم پہ حاکم ہو جائے گا، مسلمانوں پہ حاکم ہوگا، اسلام پہ حاکم ہوگا۔ خوب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر امام علی حکومت نہیں کر رہے ہیں تو امام علی کے حکومت نہ کرنے کا فائدہ یقیناً دشمن اسلام کو ہوگا۔ اگر آج علی والا حکومت نہیں کر رہا ہے تو علی والے حکومت نہ کرنے کا فائدہ یقیناً دشمنان اسلام کو ہوگا، یعنی یہ فائدہ امریکہ کو ہوگا، یہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ تو یہ بات امریکہ اور اسرائیل کے فائدے کی بات ہے، نہ یہ کہ اسلام کے فائدے کی بات ہے۔ کتنے احمق ہیں یہ لوگ کہ اسلام کے نام پہ اسلام کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ خوب یہ ایک الگ سے بات ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ پہلی دلیل تھی جو ہم نے عرض کی۔ خوب اس دلیل کے لیے مثال، ایک شخص نے پیسہ وقف کیا، پہلے وقف ہوتا تھا یہ باغ ہم وقف کر رہے ہیں، اس کی انکم سے مثلاً عزاداری ہوگی، ایسے ہوتا تھا۔ مثال طور پہ ایک آدمی نے پیسہ وقف کیا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، باغ وقف کر دی، پیسہ وقف کر دیا کہ یہ مسجد ہے، اس پیسے سے جو بھی پیسہ ہوگا اس سے اس کینڈل خرید کے، موم بتی شمع خرید کے اس مسجد میں روشنی کرنا۔ یہ باغ وقف ہے، اس باغ کی جو بھی انکم ہوگی آپ اس انکم سے اس مسجد میں کینڈل خرید کے آپ روشنی کیجئے گا اس مسجد میں۔ زمانہ چینج ہوا اور آج ہمارے درمیان الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، لائٹ ہے بجلی کی۔ اب اس کے ہوتے ہوئے کینڈل کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کی، روشنی وہاں پہ ہے لائٹ سے، بجلی سے۔ کیا کریں اب؟ ایک تو احمقانہ راستہ جو کہ ابھی بھی بیچارے بہت سارے مسکین کرتے ہیں کہ جا کے جہاں پہ فل لائٹ جل رہی ہو وہاں جا کے اپنی کینڈل جلاتے ہیں، گندگی الگ، آگ لگنے کا خطرہ الگ، اسراف الگ، سب کچھ۔ خوب وہ کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ خوب اب کیا کریں؟ اب روشنی ہو گئی تو ہم اس پیسے کو کھا لیں پوری طریقے سے؟ نہیں، یہاں پہ عقل یہ کہتی ہے کہ پوری طریقے سے وقف پہ عمل نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی پیسے کو الیکٹریسٹی پہ خرچ کر کے اس وقف کے مقصد کو حاصل کیا جائے۔ پوری طریقے سے آپ نہ یہ کہ ایک دم ہٹ جائے، نہیں، جو لائٹ کا بل آتا ہے یا مثلاً بلب فیوز ہو گیا، آپ کو بلب چینج کرنا ہے، ٹیوب لائٹ فیوز ہو گئی، اس کو آپ کو چینج کرنا ہے، یا اسی سلسلے میں کچھ اور مثلاً خرچ نکل آیا، اس پہ خرچ کیجئے تاکہ وہ بندہ خدا، کیونکہ اس کا مقصد شمع کا خریدنا، کینڈل کا خریدنا نہیں تھا، اس کا مقصد روشنی کرنا تھا۔ یہاں پہ حکومت اسلامی، اچھا کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ اعتراض اللہ پہ آتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم، کیوں پردہ غیب میں بھیج دیا امام زمانہ کو؟ علماء حکومت کر نہیں سکتے مثلاً، اور اب امام پردہ غیب میں چلے گئے تو اب مثلاً آئے اسرائیل ہم پہ حکومت کرے، امریکہ ہم پہ حکومت کرے، تو یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے کون سا ایسا سسٹم بنایا کہ جو ہمارے نقصان میں ہے؟ اب وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ بدترین لفظ ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے کیسا عمل کیا ہے۔ یہ کوشچن مارک یہاں پہ سوال ہے، اللہ پہ سوال اٹھتا ہے۔ اور آیا ان حالات میں جبکہ ہمارے اوپر ظالم و جابر دشمنان اسلام کی حکومت ہو، ایسے حالات میں کیا ہم امام زمانہ کے ناصر و مددگار بن سکتے ہیں، لوگوں کو بنا سکتے ہیں؟ یہ تو اور بدتر ہے، ہم امام کے ظہور سے دور ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کینڈل نہیں خرید سکتے ہیں تو ہم الیکٹریسٹی پہ پیسہ خرچ کر کے مقصد کو حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے عقل یہاں کہتی ہے کہ اگر امام کی حکومت میں ہم نہیں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم علماء کی حکومت میں آ کے اس مقصد کو حاصل کریں کہ شریعت کا تحفظ، شریعت پہ عمل، شریعت کی تبیین، بیان، شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ مثال تھی۔ اب آئیے اس مثال کے بعد خود ولی فقیہ کے شرائط کی، ولی فقیہ کے اندر کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ البتہ خود ولی فقیہ کے بارے میں جتنے بھی فقہا ہیں، سارے فقہا کوئی بھی اصل ولی فقیہ کے خلاف نہیں ہے۔ حتیٰ وہ جو آیت اللہ خوئی کی ایک تحریر نقل کی جاتی ہے کہ آغا خوئی نے کہا ہے، غلط ہے، اصل چیپٹر ہی الگ ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، اور ان کا جھوٹ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ غلطی پہ ہیں، کیونکہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے، حق پہ رہنے والا انسان سچ کا سہارا لیتا ہے۔ جب انسان جھوٹ کا سہارا لے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود مطمئن ہو گیا ہے کہ وہ باطل پہ، ورنہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ لہٰذا کوئی بھی علماء میں سے اصل ولایت فقیہ کا منکر نہیں ہے۔ علماء ہاں اختیارات میں کمی و بیشی ہے، حتیٰ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مثلا اس وقت جب کہ علماء کی حکومت نہیں ہو سکے، ظالم و جابر حاکم ہو، دوسرا حاکم ہو، ایسی صورت میں بھی
فقی کو امور حزبیہ کے تصرف یعنی یہ مال اور ان چیزوں کے تصرف پہ حق حاصل ہے، طلاق پہ حق حاصل ہے، عقد و نکاح پہ حق حاصل ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ فقی کے بغیر نہیں ہو سکتی. خب یہ بھی ایک طرح کی حکومت ہے، ہم کس چیز سے انکار کریں گے؟ مثال کے طور پہ آج جو مال امام کے خرچ کرنے کا مثلا جو اجازت ہوئی، خب یہ حکومت ہے، یہ ایک حکومت ہے، یہ ایک حاکم ہے. پیسہ ہم نے نکالا شریعت کے نام پہ، آج ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سسٹم ہے اس کو سینٹرلائز کرنے کا. اب ٹھیک ہے کہ مثلا موجودہ حالات میں جو اس میں بہرحال خود جو دوسرے مسائل پائے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک طرح کی حکومت ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو پریشان کر رہا، اذیت دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، اب وہ چاہتی طلاق لینا. خب اسلام کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ ناقص اسلام اس کام کے لیے؟ کوئی راستہ ہے اسلام کے پاس اس کے لیے؟ یہ بعض ہمارے برادران ایک زمانے میں یہ مشہور کیے ہوئے تھے، چونکہ ایک طالب علم تھے جو ان کے کلاسز میں جاتے تھے. طالب علم کیا تھے بہرحال، تو انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ مثلا آپ صبح آفس گئے ٹھیک ٹھاک، شام کو لوٹ کے آئے تو معلوم ہوا کہ ولی فقی نے آپ کی بیوی کو طلاق دے دیا اور اب آپ کی بیوی نہیں رہے گی. اس طریقے سے نگیٹو پروپیگنڈا کیا انہوں نے ولایت فقی کے خلاف. آیا آج تک کسی ولی فقی نے ایسا کیا ہے؟ اگرچہ یہ اختیار علماء کے نزدیک صرف ولی فقی کا نہیں ہے، یہ مجتہد جامع شرائط کا ہے. کوئی ایک مولد ہوا تو بتائیں کہ ایک انسان دن بھر سروس کر کے شام کو گھر لوٹا تو معلوم ہوا کہ بیوی اس کی نہیں ہے، ولی فقی نے یا مجتہد نے طلاق دے دیا. تو کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لیکن ہاں اگر یہ اختیار نہیں ہو تو ایک آدمی کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑ دیا، نہ طلاق دے رہا، نہ خرچہ دے رہا، نہ ساتھ میں رکھ رہا. اب اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ بیچاری چاہتی ہے کہ اس مصیبت جنجال سے اپنا پیچھا چھوڑائے، جا کے دوسری جگہ کسی اچھے سے شوہر کو تلاش کر کے شادی کرے اور ایک بہترین زندگی گزارے. کون چیز رکاوٹ ہے؟ اسلام رکاوٹ ہو رہا ہے اس میں. اگر ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہوگا تو یہ اسلام کا نقص ہے، اسلام رکاوٹ بن رہا ہے اس کے لیے. جو نقص دوسرے بہت سارے مذاہب پہ ہے تو وہ ہمارے یہاں بھی آ جائے گا. نہیں، یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ شوہر ظلم کر رہا ہے تو پھر اب حاکم شریعت یا حاکم اسلام جو بھی اس کو یہ اختیار ہے، پہلے تو وہ اس پہ پریشر ڈالے، اس سے کہے طلاق دو، نہیں دے رہا ہے پریشر ڈالے، زبردستی کرے. اگر ہر اعتبار سے نہیں مان رہا یا نہیں مل رہا ہے تو اب مجتہد جامع شرائط مرجع یا مثلا ولی فقی کو حق حاصل ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے طلاق پڑھ دے. جیسے ہی وہ طلاق پڑھے گا اب ختم، یہ اس کی بیوی نہیں ہے، آزاد ہو گئی، جائے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اختیار جب ہمارے اوپر دوسرے ظالم و جابر لوگوں کی حکومت ہو، نااہلوں کی حکومت ہو، تب بھی علماء کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں تاکہ اس خاتون کو بیچاری کو اس جنجال سے، مشکل سے، مصیبت سے نکال سکے. کیونکہ اسلام حلال مشکلات کا نام ہے، مشکل کو حل کرنے کا نام ہے. اسلام مشکل کشا ہے، مشکل ساز نہیں ہے اسلام. امام علی مشکل کشا، اتنا بڑا لقب، خود کس بنیاد پر مشکل کشا امام علی؟ اسلام پہ عمل کر کے مشکل کشا ہیں یا مشکل کشائی کے لیے امام علی کے پاس کوئی دوسرا مذہب ہے؟ یہ بات ہو چکی ہے، ہم نے کسی مجلس میں عرض کی تھی کہ امام علی کو ہم پہلے اول تو ہم نے اپنی مشکل ہی نہیں پہچانا. ابھی یہ بات نکل لی، سلائڈ ابھی واقعی شروع بھی نہیں ہو پائی. امام علی کو ہم نے مشکل کشا کے عنوان سے نہیں پہچانا ہے کیونکہ ہم نے مشکلوں کو نہیں پہچانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان چلتے چلتے گرنے لگا، بس یہی، ابھی اس مشکل کے وہ لاتے ہیں امام علی کو. اب البتہ شروع میں وہ توحید کی گفتگو میں یہ بات ہو چکی ہے کہ استعانت میں توحید ہے، جس پہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت بھی پیش کی تھی. اب یہاں پہ آ کے انسان کہتا ہے یا علی مدد. امام علی ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی ساری مشکلوں کے لیے مشکل کشا ہے. شاید وہ گرنے والے کی امام علی مدد نہ کریں کیونکہ وہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، جو ہماری حکومت کا سسٹم ہے، جو ہمارے معاشرے کا سسٹم ہے، جو ہماری قوم کا سسٹم ہے، جو ہمارے کردار کا سسٹم ہے، اس کے لیے مولا کائنات مشکل کشا ہے. یہ مشکل کشائی کے لیے اصول، لہٰذا ہم نے کسی جگہ کہا تھا کہ علی اس مشکل کشا کا نام ہے کہ جس نے مشکل کے آنے سے پہلے ہی مشکل کشائی کی ہے. امام علی وہ مشکل کشا نہیں ہے کہ جب مشکل انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب مشکل آ جائے، مشکل میں پھنس جائیں، اب امام علی آئیں اور آنے کے بعد مشکل نہیں. امام علی نے پہلے ہی، ہم اس نظام پہ عمل کریں تو ہم مشکل آنے سے پہلے ہی اس سے محفوظ رہیں گے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام اسلام ہے، وہ سسٹم اسلام ہے. تو امام علی اسلام سے ہٹ کے الگ سے تھوڑی مشکل کشائی کر رہے ہیں.
اسلام مشکل کشا ہے. اسلام کا قانون، اسی قانون کو ہمارے لیے انہوں نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جو ہمارے معاملے کو حل کرے. لہٰذا اب یہ خاتون بیچاری اگر اس کا طلاق نہیں ہو رہا ہے تو آیا اسلام مشکل کشا ہے یا مشکل ساز؟ نعوذ باللہ، یہاں تو اسلام مشکل ساز ہو گیا. اسلام نے نکاح کرا کے اس کو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کہہ کے پھنسا دیا اس بیچاری کو. وہ ظالم و جابر اور مثلا شرابی اور جو بھی ہو، شوہر بدکار، اور یہ بیچاری نیک مومنہ بالفرض، اب یہ پھنسی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کی رعایت کر رہی ہے، اس لیے پھنسی ہوئی ہے. یہاں پر نعوذ باللہ پھر ایسا لگے گا کہ اگر یہ شریعت کو توڑے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کے پاس اس کا حل نہیں ہے. شریعت کے ٹوٹنے پر اس کا حل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. یہ غلط ہے. یہ بیچارے وہ بات کرتے ہیں کہ جو اصلاً اسلام سے واقف نہیں ہے. اور آج مشکل یہی ہے کہ آج اسلام کو جاہلوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا دیا گیا ہے، لہٰذا مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اصل اسلام پہ عمل نہیں ہے. جب ہم اسلام سے باہر آئیں گے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. جب ہم اصل اسلام پہ عمل کریں گے تو اپنے آپ مشکلات سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. خب 10 بج گیا، ابھی ہم اس کو شروع کریں گے تو پھر سلائڈ پوری نہیں ہوگی اور بہت زیادہ سلائڈ بھی نہیں ہو پائی آج، اس کے لیے معذرت. یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو سوال کیجئے، پھر ہم تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں. اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے لیکن پچھلے ہفتے بھی ایسے ہی ہوا. البتہ پچھلے ہفتے تو کلاس نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کے ہفتے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے تاریخ کو چھوڑ دیا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ آج تاریخ نہ چھوڑی جائے. خوب کوئی سوال؟ اگر سوال نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی آدمی تاریخ کا خلاصہ کرے اور ہم لوگ جو ہے پھر تاریخ شروع کرتے ہیں. کون کرے گا تاریخ کا خلاصہ؟ ہیلو. جلدی سے بھائی، اگر کوئی نہیں تیار ہے تو پھر ہم اسی عقائد کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اگر تاریخ کا خلاصہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو اگر ہمارے پاس شاید میں غلط لکھا 3 مارچ کا ہی ہوگا، 18 فیب سوری. جواب دیں آپ لوگ. اگر نہیں تو ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ جب تک اگر خلاصہ نہیں ہوا تو آپ کو معلوم بغیر اس کے پھر کلاس شروع نہیں ہو سکتا. شاید بہت پرانا ہے اس لیے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال تیاری تو کرنی چاہیے تھی. نواز صاحب کا جواب آ گیا کہ پریپیئر نہیں ہے. اور باقی لوگ؟ اگر ہمارے پاس لکھا ہے لیکن پتہ نہیں وہ 3 فیب کے نام شاید ہو سکتا ہے 3 مارچ کا ہو. مسجد کی تعمیر کی بات ہوئی تھی، ایسا کچھ ہے؟ جی، مسجد کی تعمیر. آپ کی آواز نہیں آئی تھی. ہلو. ذیشان صاحب تیار ہیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ذیشان صاحب. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہیلو. ہلو، آواز جی آواز نہیں آ آ رہی رہی ہے؟ ذیشان صاحب. ابھی
نہیں. جی 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 ہاں بھائی، یہ آواز کی پرابلم ہم کو ہو رہی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہو رہی ہاں. ہے؟ جی ہاں بولیں، بسم اللہ. جی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے مدینہ کے سارے لوگوں سے ایک اگریمنٹ کیا تھا، جن میں جو لاس تھے ان کے 4 پارٹس تھے اور 37 پوائنٹس تھے. اس کا ریزن یہ تھا کہ تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور سب کچھ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے لیے کلیئر ہو. مینلی یہ چیزیں یہ تھی کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ تھوڑے مطلب پرومیننٹ میں تھے. اور دوسرا ایک ایگریمنٹ بھی تھا چھوٹا والا، اور ابھی ایگریمنٹ میں مین پوائنٹس یہ تھی کہ کوئی اپنی لمٹس کراس نہیں کرے گا. وہ لوگ مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہم بھی انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہودیوں کے 4 قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنی نہیں 3 مین قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قینقاع. اور اوس اور خزرج ان میں سے کچھ زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ ہو ہی رہ گئے تھے. ایسا کچھ تو لکھا ہے، کیا لکھا ہے ایگزیکٹلی برابر پتہ نہیں. جی جی اور دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ کوئی بھی دشمنوں کے ساتھ جنگ اگر کچھ ہوئی تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور دشمنوں کی مدد نہیں کرے گا، اور سبھی لوگ اتحاد سے رہیں گے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. مدینہ کا ڈیفنس کرنا سب کی رہے گی، اور صلح سے پہلے مشورہ وغیرہ کریں گے لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہوگا وہ رسول اللہ کو. اور عقد بھائی چارگی کہ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارگی ہو، اس لیے وہ ایک عقد بھائی چارگی بھی کیا تھا رسول اللہ نے. اتنا اتنا ہی ہوا تھا. جی اتنا ہی آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی یہ 3 مارچ کا ہے، اس نیکسٹ فرائیڈے کو نہیں ہو پایا تھا، اور پھر ہاں 3 پھر 10 کو نہیں ہو پایا تھا. چلو ہمیں لگا تھا یہ خوب. عقد اخوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقد اخوت میں ہماری بات چل رہی تھی. عقد اخوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عقد اخوت کیا جو مہاجران اور انصار کے بیچ میں تھا. اکثر جو مہاجران ہیں وہ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے. انصار کو ان کا بھائی بنایا، حتیٰ کہ ان کے مال میں ان کا سہیم یعنی شریک بنایا. اوکے، ان کو اتنا ان کا شریک بنایا، اور یہاں تک کہ یہ میراث میں بھی شریک رہے. جب کہیں کوئی مرتا تھا تو میراث میں بھی ان کو. پھر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، سورہ انفال آیت نمبر 75، انفال آیت نمبر 75، احزاب آیت نمبر 6. انفال 75، احزاب آیت نمبر 6. یہ اس آیت میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یعنی قرابت دار اللہ کی کتاب میں آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. یہ میراث سے متعلق بات ہوئی تھی. تو اس طریقے سے پھر وہ جو مہاجرین و انصار جن میں عقد اخوت تھا ان کی جو میراث کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا، ورنہ اس حد تک. واقعی یہ بہت بڑی قربانی تھی انصار کی، جنہوں نے اپنی پراپرٹیز میں سے مہاجرین کو دے دیا، ورنہ بیچارے مہاجرین جو آئے تھے وہ ایک دم غریب تھے. پھر سب کو بنایا، اور آخر میں امام علی علیہ السلام کو باقی رکھا. انما ادخرتک لنفسی، یا علی ہم نے آپ کو اپنے ذات کے لیے ذخیرہ کیا ہے، اور امام علی کو اپنا بھائی بنایا. اور آخر میں یہ حدیث یا علی انت بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لنبی بعدی، یا علی آپ کی مثال ہمارے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے جناب ہارون کی جناب موسیٰ کے نزدیک تھی. الا انہ لنبی بعدی، سوائے اس کے ایک فرق ہے صرف ہم میں اور ان میں،
کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے بعد نبی تھے، لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی آپ ہمارے بعد نبی نہیں ہے، بس یہ ایک فرق ہے، ورنہ جیسے جناب ہارون جناب موسیٰ کی مثال ہے ویسے ہماری اور آپ کی مثال ہے۔ یہ بہرحال عقد اخوت۔ اس سلسلے میں جو لوگوں کو رسول نے نبی بنایا، اس میں تاخو فی اللہ اخوین اخوین عقد اخوت، یعنی تم لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناؤ، دو دو بھائی کر کے۔ تقریباً روایات میں ہے کہ 250 سے 300 لوگوں کے بیچ میں عقد اخوت ہوا، 250 سے 300 لوگوں کے بیچ میں عقد اخوت۔ کم تعداد نہیں ہے کہ یہ 250 300 لوگوں، مثلا اگر اس کو آپ ان کے بیچ میں عقد اخوت ہوا تو 125 سے لے کے 150 125 لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر پراپرٹی ساری چیز کو اپنے ایک بھائی کی جو دوسرے شہر سے آیا ہے، جس کو جانتے بھی نہیں تھے پہچانتے بھی نہیں تھے، وہ اس سے شیئر کرنے کو تیار ہیں، اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عقد اخوت۔ پھر اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ پیش آیا شروع میں ہی، وہ یہ کہ قبلے کے تبدیلی کا۔ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس قدس جو آج فلسطین میں ہے، کہ جس پہ ملعون و مردود و شیطان اسرائیل کا قبضہ ہے، کہ جس کے خلاف احتجاج سارے مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اس کی طرف منہ کر کے سب نماز پڑھتے تھے۔ یہودی آ کے مثلاً تانا دیتے تھے کہ ارے کیا ہے، یہ تو ہمارے ہی جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور تمہارے پاس تو اپنا وہ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک مرتبہ نماز ظہر میں کسی ایک محلے میں رسول نماز پڑھا رہے تھے، نماز ظہر تھی، رسول قرآن یعنی وہ قرات کر رہے تھے سورہ کی، یعنی کیا مطلب قیام کی حالت میں تھے، سورہ کی قرات میں۔ اس حالت میں جبریل کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پلٹا دیجئے۔ جس جگہ پہ یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، اگر آپ جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک دم جسٹ اپوزٹ، ایک دم الٹا ہے۔ ایک طرف خانہ کعبہ ہے تو ٹھیک اس کے الٹا بیت المقدس ہے۔ تو مثلا رسول جو ہے وہ اس طرف کر کے منہ، مثلا آج کی مثال میں اگر رسول ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو حکم آیا کہ ایسٹ کی طرف ہو جائیے، ایک دم 180 ڈگری پہ آپ کو حکم دے دیا گیا۔ اسی جگہ پہ بعد میں مسجد بنی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ذو قبلتین، مسجد ذو قبلتین، چونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اس وقت مدینے میں تھے، یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا ہے، لہٰذا یہ مسجد ذو قبلتین مدینے میں ہے۔ یہ اس وقت بھی مدینے کا ایک محلہ، ایک علاقہ، ایک ایریا تھا جہاں پہ یہ ہوا ہے۔ آج بھی جو لوگ حج و عمرے سے مشرف ہوتے ہیں وہ حتماً جاتے ہیں اور مسجد ذو قبلتین میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہاں پہ بہترین اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، بہرحال لیکن یادگار ہے۔ تو اس قبلے کی تبدیلی میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اس چینجز کو مسلمانوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بہرحال جس وقت یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، اس وقت رسول کو جب وہاں پہ مدینے میں داخل ہوئے تھے، مدینے میں داخل ہوئے تقریباً 17 یا 19 مہینے گزرے تھے، لہٰذا رجب یا شعبان کے وسط میں، یعنی 15 تاریخ کے آس پاس ماہ رجب میں یا ماہ شعبان میں یہ یہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے طریقے سے جو یہودی تانا دیتے تھے اس تانے کو بیکار کر دیا، اور یہودیوں کے پاس ایک بہت بڑا اسلحہ جو کہ مسلمانوں کو چوٹ پہنچانے اور ان کو نروس کرنے کے لیے تھا، اس کو ختم کر دیا گیا کہ تمہارے پیغمبر کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پیغمبر حتیٰ وہ جو قبلہ جدہ تم کر کے نماز پڑھتے ہو وہ بھی تو ہمارا ہی ہے، لہٰذا اب وہ چیز ان کے پاس نہیں رہ گئی کہ وہ تانا دے۔ البتہ ضروری نہیں کہ ہر چیز تانے کی بنیاد پہ چینج ہو، بدلی جائے، لیکن وہاں پہ اللہ نے اس چیز کو مسئلہ سمجھا اس لیے اس کو انجام دیا۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کے خلاف لوگ تانا دینے لگے اس کو آ کے ہم تبدیل کر دیں، لیکن بہرحال ایک باب ہے اسلام میں یہ۔ اب وہ دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کی کیا ویلیو ہے اور کس حد تک ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو بہت الگ ہے۔ اگر وہ بنیادی چیزوں میں ہے تو بالکل نہیں چینج ہوگا، نماز ہے، روزہ، جو بھی بیسک چیزوں میں ہے۔ ہاں اگر وہ اب یہ پوری الگ سے بحث ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں لے، چونکہ یہاں پہ چند لفظوں میں اور چند جملوں میں یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔
اس وقت بھی جو اللہ نے کیا تو وہ بھی ایک خاص وہ تھا، ورنہ اصل چیز ہوتی تو شاید اللہ، اگرچہ اللہ کو یعنی اللہ ہے، بہرحال شریعت اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال تو اس کی ایک اپنی الگ تفصیل ہے۔ یہی جو مسئلہ تھا قبلے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو چونکہ بیت المقدس سے تعلق انبیاء کا رہا ہے اور جناب ابراہیم کا رہا ہے، تو یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ جناب ابراہیم کا تعلق ہم سے ہے، لہذا قرآن مجید نے کہا وما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین لیکن حنیفا مسلما، جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، جناب ابراہیم مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ یہ آیت شریفہ ہے، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ بس تغییر قبلہ جو ہے اس کا وہ اس کے لیے فلن ولینکا قبلتن ترضاہا فول وجہکا شطر المسجد الحرام، اور ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے۔ یہ تغییر قبلے کے لیے جو آیت شریفہ نازل ہوئی تھی وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر اب یہ جو یہودی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے ان باتوں کو سفہا کی بات یعنی پاگلوں کی بات، سفیہانہ بات یعنی پاگل پنتی کی بات، بیوقوفی کی بات کہا گیا۔ اگر آپ لوگوں نے پارے کے عنوان سے قرآن کو کبھی دیکھا ہو، خود پارا کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے، یہ لوگوں نے تقسیم کی پارے والی۔ تو پارے کے عنوان سے دوسرا پارا جو شروع ہوتا ہے وہ سیقولو صفحاء سے شروع ہوتا ہے، یہی دوسرے پارے کی پہلی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے۔ 142 اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب صفحاء یعنی پاگل لوگ، احمق لوگ، بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑا ہے جس چیز پر پہلے قائم تھے۔ تو اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے گا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ یہودی اور عیسائی اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کا یہ جواب دے دیجئے۔ یہ قبلے سے متعلق بات ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی ہے تو یہ جب مکے میں تھے تو اس وقت یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہودیوں کو منانے کے لیے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کفار قریش کو خوش کرنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ لوگوں کا اشکال ہے، یہ ایک اشکال ہے کہ جو دکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے مکے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو کفار قریش کو خوش کرنے کے لیے مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہاں پہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ جو انہوں نے ملاحظہ کیا ہے اور جو چیزیں کہہ رہے ہیں یہ بہرحال ایک بہت ہی غلط استدلال ہے جس کا تعلق منطق اور لاجک سے نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اس وقت قریش کو خوش کرنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر مقصد یہی ہے کہ قریش کو خوش کریں اور یہودیوں کو خوش کریں تو مکے میں قریش زیادہ ہیں، کفار قریش زیادہ ہیں، تو مکے میں چاہیے تھا کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تاکہ کفار قریش خوش ہو جاتے۔ مثلا کفار قریش کا اصل اعتراض یہ تھا کہ ہمارے اتنے سارے جو خدا کہاں تھے، وہ سارے ان کے جو بت تھے، البتہ خدا نہیں تھے جو ان کو وہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے اللہ ہے۔
تو جو سارے ان کے خدا تھے وہ کہاں تھے؟ وہ خانہ کعبہ میں تھے. تو اب اگر رسول خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو لوگوں کے دل میں تھوڑا سا نرم گوشہ ہوتا کہ ٹھیک ہے ہمارے خداؤں کا نکل، لیکن بہرحال اسی کی طرف تو منہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے خدا رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جہاں پہ بت ہیں. تو کفار قریش زیادہ خوش ہوتے. مدینے میں یہودی زیادہ تھے، مدینے میں آتے تو پھر اپنے چہرے کو خانہ کعبہ سے چینج کر کے بیت المقدس کی طرف کر لیتے، یعنی قبلہ بجائے اس کے کہ جو بیت المقدس سے چینج ہو کے کعبے کی طرف گیا ہے وہ کعبے سے چینج ہو کے وہ بیت المقدس کی طرف آتا. چونکہ مدینے میں یہودی زیادہ تھے، لہٰذا اگر کفار کو یہودیوں کو خوش کرنا تھا تو بات الٹی ہوتی. پھر جب رسول ہجرت سے پہلے مکے میں تھے تو وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے ہیں تو اپنے قبلے کو چینج کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. لیکن بہرحال نہ وہ ہوا نہ یہ ہوا، لہٰذا یہ جو اشکال ہے یہ اصلاً عقل سے اور لاجک سے خارج ہے اور ایک دم غلط ہے. ایک چیز اور ہے، یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے یہ ایک طرح کا معجزہ علمی ہے، علمی اعتبار سے معجزہ ہے. وہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے جب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو اگر انسان قبلے کی طرف رخ کرے گا تو اگر وہاں سے سیدھی لائن کھینچی جائے تو یہ لائن جا کے ٹھیک خانہ کعبہ کے بیچ میں پہنچتی ہے. پہلے ہم اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. دیکھیں، جو آدمی مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ روبہ قبلہ ہونے کے لیے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ خود خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے. لہٰذا وہاں پہ جو صف بنتی ہے وہ گول صف بنتی ہے، راؤنڈ میں. لیکن جیسے جیسے انسان دور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے روبہ قبلہ یعنی جہت اس طرف منہ کرے جدھر خانہ کعبہ ہے. مثلا آج ایک آدمی انڈیا میں نماز پڑھ رہا ہے، آج ایک آدمی مثلاً دبئی میں اور جہاں بھی جس ملک میں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں وہاں نماز پڑھ رہا ہے. ابھی جب صف لمبی کھنچتی ہے، لائن لگتی ہے، تو کبھی کبھی لائن کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ جتنی خانہ کعبہ کی دیوار کی لمبائی یا چوڑائی جو بھی کہہ دیجئے اس سے زیادہ ہوتی ہے. اب اگر یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر ایک دم ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے رینج سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نماز صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، یہی کافی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کہ اگر اس کی طرف سے خانہ جدھر منہ کیے کھڑا ہے سیدھی لائن کھینچی جائے تو یہ لائن جا کے خانہ کعبہ پہ ٹچ ہو. نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، چونکہ اتنی دوری ہے. ایک آدھ 2 ڈگری کا، 2-4 ڈگری کا، یوں بھی فرق ممکن ہے 5 ڈگری کا. اور اگر فرق بھی نہیں ہے تو بہرحال جیسی لائن لمبی ہوگی تو اس رینج سے باہر نکلے گی. لیکن جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ آپ کعبے کی طرف منہ کیجیے اور آپ نے منہ کیا کعبے کی طرف، اگر رسول سے خانہ کعبہ کے تک لائن کھینچی جائے تو یہ لائن جا کے ٹھیک خانہ کعبہ کے ایک دم سینٹر بیچ میں جو دیوار ہے اس کے بیچ میں جا کے ملتی ہے. جبکہ وہ فاصلہ 400 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ خود ایک علمی معجزہ ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یہ ایک مسئلہ تھا جو تغییر قبلہ کا ہے. خوب، اور شروع میں جو ایک معاملہ پیش آیا وہ یہ کہ شروعات میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا. یہ ہجرت کے بعد جو شروع میں کام ہوئے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے. یہ جو بھی ہم عرض کر رہے ہیں یہ ہجرت کے بعد پہلے 1 سال 2 سال کے اندر کے سارے کام ہیں. یہ صدیقہ طاہرہ کا عقد بھی انہی میں سے ایک ہے. ہجرت کے بعد لوگ جو ہیں بہت زیادہ صدیقہ طاہرہ سے شادی کرنے کے لیے پیغام لے کے آنے لگے. فطری چیز ہے کہ جب لڑکی ہوتی ہے تو پیغام آتے ہیں. لہٰذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مدینے میں داخل ہوئے تو شروع کے ہی دنوں میں آپ نے مولا کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ کا عقد کر دیا، اور پھر ظاہر سی بات جب عقد ہو گیا تو یہ پیغام آنا بند ہو گیا.
یہاں پہ ایک چیز اور اگر آپ دیکھیں، ان دونوں باتوں کو ملائیں، ایک بات جو عقد اخوت کی تھی اور ایک بات یہ کہ جو شادی کی تھی، چونکہ اس شادی کے لیے ایک روایت ملتی ہے، اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں بحر الانوار میں ہے، اور خود امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لولا امیر المومنین تزوجہا لما کان لہا کفوا الی یوم القیامہ علی وجہ الارض، اگر امام علی علیہ السلام نہ ہوتے تو صدیق طاہرہ کا کف قیامت تک زمین پہ نہیں ہوتا۔ یہ روایت ہے، مشہور ہے کہ یعنی امام علی صدیق طاہرہ کے لیے اور صدیق طاہرہ امام علی کے لیے کف ہیں، امام علی کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو صدیق طاہرہ کے لیے کف یعنی ہم پلہ برابر ہوتا۔ ایک یہ روایت کہ اگر یہ نہیں ہوتے، اگرچہ اس کو دیکھنے خود یعنی یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ آ کے صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام ان دونوں کی سیرت اور شخصیت کا مطالعہ کریں۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر امام علی نہ ہوتے تو صدیق طاہرہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا کہا گیا ہے صدیق طاہرہ کے کفر کے لیے؟ یہ ایک تفصیلی چیز ہے، اور ہمارا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پہ جب ایسی یعنی زیادہ گفتگو کا موقع ہوگا تو ہم اس چیز کو کبھی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں ایسا ہے، وہ کون سی ایسی باتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو صدیق طاہرہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے عہد اخوت میں جب رسول سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو ایسی صورت میں دیکھیں رشتے کے اعتبار سے تو رسول اور امام علی یہ چچیرے بھائی تھے ہی، پہلے سے بھائی تھے، تو کیوں رسول نے امام علی کو اپنا بھائی بنایا عہد اخوت میں؟ امام علی کا کوئی اور بھائی بن جاتا، رسول کا کوئی اور بھائی بن جاتا، تو حد اقل دو لوگ ایسے تھے کہ جو باہر سے ان سے نزدیک ہو جاتے، اور ایک پولیٹیکل یعنی سیاسی اعتبار سے بھی ایک پوائنٹ ایک نقطہ ہے، لیکن ایسا نہیں، امام علی کو رسول نے اپنا بھائی اور کہا کہ ہم نے آپ کو ذخیرہ کیا ہے اپنے لیے، پھر اپنا بھائی بنایا، اور اس کے بعد وہ حدیث بیان کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ ہمارے نزدیک اسی منزل پہ ہیں جس منزل پہ جناب ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، یعنی دونوں آپس میں بھائی تھے، آپ ہمارے لیے ویسے ہی بھائی ہیں۔ یہ خود یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ جن میں الگ الگ دعوت فکر ہے، الگ الگ دعوت فکر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ دونوں مل رہی ہیں، یہ دونوں آپس میں مل رہی ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا ٹرینگل بن رہا ہے اس موقع پہ کہ ایک طرف سے امام علی اور رسول ہیں کہ جو تقریباً ہم پلہ ہیں، ایک طرف سے امام علی اور صدیق طاہرہ ہیں جو ہم پلہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک طرف سے رسول ہیں اور صدیق طاہرہ ہیں جو تقریباً ہم پلہ ہیں، یعنی نزدیک ہیں سب ایک دوسرے کے۔ بہرحال رسول ہے، رسول کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اب اگر رسول کے بعد کوئی اور نزدیک ترین ہے ان سے تو یا امام علی ہیں یا صدیق طاہرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری وہ ساری چیزیں کہ جب رسول کی خدمت میں صدیق طاہرہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹھ کے آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ جو بعنوان شخصیت صدیق طاہرہ کی رسپیکٹ تھی، نہ یہ کہ مثلا بیٹی کے عنوان سے۔ یہ بات ہم نے عرض کی ہے اپنے مجالس میں تقاریر میں، یہ جو رسپیکٹ تھی، یہ جو احترام تھا، یہ احترام بیٹی کے عنوان سے نہیں تھا، ورنہ آج اتنے بڑے بڑے سنت رسول پہ عمل کرنے والے ہیں، کوئی تو آ کے یہ کہتا کہ رسول اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے، لہٰذا ہم سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے احترام کریں گے۔ لیکن کسی نے بھی اپنی بیٹی کے کھڑے ہو کے احترام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بعنوان بیٹی یہ احترام نہیں تھا، شخصیت کے عنوان سے احترام تھا صدیق طاہرہ کی، ان کے عصمت کے عنوان سے احترام تھا۔ لہٰذا یہ جو تینوں ہم پلہ ہو رہے ہیں یہ ایک الگ ہے۔ اب یہ ہم پلہ ہونے کے بعد پھر الگ سے راز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس یعنی مسلمانوں کو دعوت فکر دی گئی ہے جس کا فائدہ امام علی کی ولایت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس کا فائدہ صدیق طاہرہ کے احتجاج میں بھی ہو سکتا ہے، جس کا فائدہ صدیق طاہرہ کے بہت ساری چیزوں میں آدمی دعوت فکر سوچے کہ اتنی عظیم خاتون وہ ایک بات کہہ رہی تو اس کی ویلو کیا ہوگی، وہ ایک خطبہ کہہ رہی تو اس کی ویلو کیا ہوگی، وہ ایک دعویٰ کہہ رہی تو اس کی ویلو کیا ہوگی، وہ اگر مثلا دربار میں آ رہی ہے وہ اس کے وہ بہت ساری چیزیں پھر اس کے بعد نکلتی ہیں۔ رسول یہ جو فضائل ہیں، جن فضائل کو ہم لوگ سننے میں اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یہ مزے کے لیے نہیں ہے، دعوت فکر ہے۔ ہر فضیلت کے پیچھے دعوت فکر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی
چونکہ نظام و سسٹم کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ اس پہ گفتگو کیا جائے اور اس نظام و سسٹم کو مضبوط کیا جائے، ورنہ خود ان فضائل میں بھی جو دعوت فکر ہیں ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ نماز سے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کسی کے ذہن میں سوال ہو تو آپ سوال کیجیے۔ جی بولیں، بولیں یا لکھیں، لیکن اگر فاسٹ۔ ہاں جی ہاں بتائیں۔ ہاں اگر خالی ایک ذہن میں سوال آیا، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا کہ جب یہ تانا مارنے پہ یا سمجھے گیا مطلب رسول نے جو قبلہ چینج کیا بیت المقدس سے، تو آج اگر مان لیجیے یہودی یا اسرائیل یا جو بھی اگر ایسا کہے کہ تم کو تو تمہارا کعبہ مل گیا، قرآن میں آیت بھی ہے اور تبدیل بھی ہو گیا، تو کیوں پھر تم بیت المقدس کے پیچھے پڑے ہو؟ مطلب تو ہمارے سے مطلب چھوڑ دیا تھا نا رسول نے۔ اور ہم نے شاید نہیں ایک انٹرویو میں ایک شخص کو کہتے ہوئے بھی سنا کہ آپ لوگ مطلب دیکھیں اپنے قرآن میں لکھا ہے کہ مطلب ایسا، تو اس کا جواب کیسا ہوگا دیکھیں، سمجھنے کے یہی لیے؟ تو مسئلہ ہے کہ ہم نے بعنوان قبلہ چھوڑا ہے، بیت المقدس نہیں چھوڑا ہے، ورنہ آگے کعبے کا وہ بیت المقدس کا تعلق جناب ابراہیم سے ہے، اور والی آیت ہم نے پیش کی ہے۔ اس میں سے کون سا ریفرنس ہے؟ شاید سورہ بقرہ 144 میں، کہ ما کان ابراہیم یہودی و نصرانی، جناب ابراہیم یہودی نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے، تو وہی قرآن تو کہتا ہے وہ مسلمان تھے۔ جب جناب ابراہیم مسلمان تھے، اس سے متعلق بیت المقدس ہے، تو وہ مسلمانوں کا ہوا۔ اگر قرآن سے استدلال کریں گے تو قرآن سے تو بیت المقدس ایک دم کلیئر ثابت ہے کہ مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم نے بیت المقدس کو بعنوان کعبہ نہیں بنایا تھا، بعنوان قبلہ نہیں وہ کیا، بعنوان قبلہ ہم نے رخ چینج کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑا نہیں ہے ہم نے۔ اور پھر خود معراج خود اس بات کی دلیل ہے۔ تو بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے بعنوان اسلامی میراث نہیں چھوڑا ہے، بعنوان قبلہ چھوڑا ہے۔ واضح؟ اوکے، خوب، وقت ہو گیا ہے، اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔